اگر میں آپ سے کہوں کہ جو حقیقت ہم سمجھتے ہیں اس کائنات کی اپنے بارے میں ارد گرد جو بھی دیکھتے ہیں وہ ایکچوئل وہ ہے نہیں، وہ سے بہت پیچیدہ اور عجیب ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ یونیورس کیا ہے، جو ہمیں لیبل دے دیے جاتے ہیں، جو نام دے دیے جاتے ہیں، ایک پیٹرن پہ ہمیں ایک اچھی خاصی لائف تو اسی دنیا داری میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر ایک خیال آتا ہے کہ اس کو پڑھیں، تجسس ہوتا ہے کہ کائنات کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، ہم کون ہیں۔ یہ سوالات ہر ذہن میں اٹھتے ہیں۔ تو میں نے سائنس میں پڑھا اور ایک بڑی دلچسپ فائنڈنگ تلاش کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ سوچیں ماضی کو تو آپ کو لگتا ہے نا خواب ہے، تو کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی خواب ہو جسے ہم ریئلٹی سمجھ رہے ہیں، جسے ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ہالوگرافک ایک اسکرین ہو جس پہ ہم چل رہے ہیں، جس طرح ہم فیل کر رہے ہیں۔ جو ہیلوگرام ایک نشان ہوتا ہے، آپ نے عموماً پروڈکٹس پہ دیکھا ہوگا، سمپل سا 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے، جب آپ اس کو ٹیڑھا کر کے دیکھتے ہو تو وہ 3 ڈائمینشنل لگتا ہے۔ جیسے آپ سینما پہ فلم دیکھتے ہیں تو وہ اسکرین پر تو ایک سیدھی تصویر ہوتی ہے، لیکن اندر آپ کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے، ڈسٹینس، سب کچھ، پوری ورلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر حقیقت فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری یونیورس ایکچوئل میں ہو ہی نہ اس طرح، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے جسے ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے سائنٹسٹ جس نے بہت عرصہ پہلے ایک تھیوری دی تھی، ایک چیز دی تھی، ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا جس کا نام تھا فیرمی پیراڈاکس۔ اس نے کہا تھا اتنے سارے کہکشاں ہیں، ستارے ہیں، کوئی ہم سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اتنے خربوں کہکشاں اور ستاروں کے باوجود کوئی ہم سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، صرف روشنی آ رہی ہے، وہ سٹارز اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ بلینز آف ایئرز دور ہیں، ان کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، وہاں کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ہم سے کانٹیکٹ نہیں کرتے، ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسٹیٹکس کا جو پروبیبلٹی لا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز خربوں میں کوئی ایک تو اس قابل ہو سکتا ہے۔ چلے ہمیں آئے ہوئے صرف 8 مہینے ہوئے ہیں اس دنیا میں، 3 لاکھ سال پہلے انسانوں کا ارتقا ہوا اور اس کائنات کو بنا ہوا بلینز آف ایئرز ہو گیا بگ بینگ کے بعد جب یہ وجود میں آئی۔ ہم نئے ہیں، ہم 8 منٹ میں اتنا جان چکے ہیں جو سائنس جانتی ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، کہ ایک پراسرار کوانٹم فیلڈ ہے پورے یونیورس میں، جس میں سے ایک کا نام دیا انہوں نے ہیگز فیلڈ، جو ہر جگہ موجود ہے، جو میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، خلا میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ بچپن میں جو ہم نے اسکولس میں پڑھا تھا کہ ہر چیز مالیکیول سے بنی ہے اور مالیکیولز ایٹم سے بنے ہیں، سب پارٹیکل سے بنا ہے، لیکن اب اس سائنس جو ہے اس سے ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے ایک پراسرار قوت ہے ہیگز فیلڈ، جس کے اندر پارٹیکلز جب انٹریکشنز کرتے ہیں نا اس کے ساتھ، تو پھر ہیگز بوسن کریٹ ہوتا ہے، ایک ماس کریٹ ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ پہ ایک لیبارٹری ہے CERN جو کہ یہ چیز کا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے۔ اس کے پاس ایک ٹنل ہے زمین کے اندر جس کے اندر لائٹ کی سپیڈ سے وہ پروٹونز کو چلاتے ہیں اور پھر ان کے آپس میں ٹکرا کر وہ رزلٹ لینا چاہتے ہیں جو بگ بینگ کے وقت ہوا تھا، جس سے یونیورس کریٹ ہوئی، اسٹار سب کچھ بنا تھا۔ 4 جولائی 2012 کو انہوں نے ایک بہترین اچیومنٹ حاصل کی، جس میں انہوں نے جب 2 پروٹون کو آپس میں ٹکرایا تو اس سے ہیگز بوسن ایک پارٹیکل کریٹ ہوا جو تھوڑی سی دیر کے لیے کریٹ ہو کر پھر انرجی میں کنورٹ ہو گیا۔ جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے E=mc²، انرجی ماس میں کریٹ ہوتا ہے اور ماس انرجی میں کریٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ سائنٹسٹ نے ثابت کر لیا اور ایک چیز ایجاد کر کے دکھا دی، تو انہوں نے خود کریٹ کیا وہ پارٹیکل، ہیگز فیلڈ ہے نا یہ۔ اس کو جیسے سمپل لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایک تالاب ہے پانی کا، جب اس پہ کوئی دوسری انرجی، کوئی دوسرا الیکٹران انٹریکشن کرتا ہے، جسٹ لائک آپ اس پہ پتھر پھینکیں تو لہریں بنتی ہیں، تو وہ ویوز بنتی ہیں۔ تو یہ تمام انرجی وائبریشنز ہے دنیا میں، کوئی بھی فزیکل چیز نہیں ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں، جو میرا جسم ہے، جو چیزیں ہیں، یہ ایٹم سے بنی ہوئی ہے نا، اور اندر خالی اسپیس ہے، نیوکلس میں پروٹون اور نیوٹران ہے اور الیکٹران وائبریٹ کر رہا ہے۔ تو ہیگز فیلڈ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے یونیورس میں، ایک پراسرار چیز ہے، ایک پراسرار فیلڈ ہے جو ہمارے اندر بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ تو اس سے جب دوسری ایک انرجی انٹریکشن کرتی ہے نا تو ماس کریٹ ہوتا ہے، کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے، جس کی ایگزامپل میں نے ابھی دی کہ تالاب میں اگر پتھر پھینکتے ہیں تو جو ویوز ہوتی ہے نا وہ سمجھ لیں ایک انرجی کریٹ ہوئی، ایک ماس کریٹ ہوا۔ جیسے ہم بھی لہروں کی طرح ہیں، لہر کنارے پہ پہنچے گی اور ہم ختم۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز ماس کریٹ نہیں بھی کرتی، جیسے سورج کی روشنی میں فوٹون ہے، ان کی کوئی ماس تو نہیں ہے، کوئی کمیت تو نہیں ہے نا، روشنی پارٹیکلز ہیں۔ تو اس کے ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ اس ہیگز فیلڈ کے اندر ایک آپ پتا پھینکیں تو اس سے لہریں تو کریٹ نہیں ہوں گی، لیکن ایک انرجی دوسری انرجی کے ساتھ انٹریکشن ضرور کرے گی۔
تو یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اس پہ غور کریں گے نا تو کائنات کو دیکھنے کا رخ آپ کا بدل جائے گا۔ ایکچولی ہم لوگ سائنس کو کم پڑھتے ہیں، بلیو نہیں کرتے ہیں۔ آج جو موبائل پہ آپ واٹس ایپ ویڈیو کال کرتے ہیں، اگر یہ 100 سال پہلے میں کر کے دکھاتا تو آپ مجھے جادوگر کہتے یا کہتے کوئی غیبی طاقت ہے میرے پاس، یہ کیسے کر رہے ہو؟ لیکن ہمارے پاس جو فزیکل چیز ہاتھ میں آتی ہے نا، پھر ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ سائنس نے ایجاد کیا اور یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ کائنات کے بارے میں، ہمارے بارے میں جو تھیوریز ہیں، جو سائنٹسٹ نے حاصل کیا اب تک، اس میں ہم بلیو اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ایویڈنس نہ آئے۔ جبکہ ایویڈنس حاصل کیا ہے، یہ جو لیبارٹری ہے سوئٹزرلینڈ میں، اس نے ایک پارٹیکل بہت کم وقت کے لیے لیکن ایک ماس کریٹ کر کے دکھایا ہے 4 جولائی 2012 کو، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ان تھیوریز کو اب مان سکتے ہیں۔ اصل میں حقیقت کائنات کی وہ نہیں ہے، اور سوچنا چاہیے۔ میں تو بہت سوچتا ہوں، مجھے واقعی بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھ کے کہ اصل میں ہم ہیں کون، یہ کائنات ہے کیا، ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی جوانی کا بہت سارا حصہ تو صرف اسی روٹین لائف میں گزار دیتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کائنات کیا ہے، ہم کون ہیں۔ اور سائنس اس میں بہت آگے جا رہی ہے۔ مجھے کوئی شخص پسند ہے نا اس دور اعظم میں، وہ آئنسٹائن ہے۔ آئنسٹائن نے جو تھیوریز ہمیں دی ہے نا، اسی پر ہم یہ کوانٹم فزکس اور اس یونیورس کو جانتے جا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔